السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور تمام ایمان والوں پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، آپ کو جو ہے اسوہ مانتے ہیں، آپ کو آخری نبی مانتے ہیں، اور آپ ہی کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تا قیامت تک اللہ تعالیٰ ان پر بھی جو ہے درود و سلام نازل کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں، آپ لوگوں کو سب کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ اگر آپ کو واقعی اللہ سے محبت ہے اور آپ کو اپنے مسلمان ایمان والے بھائیوں سے محبت ہے، تو وہ چیز جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ان کے لیے بھی پسند کریں، اور اس پر ابھی پریکٹیکلی اس پر عمل کرنا ہے آپ نے۔ ابھی جو ہے 2 دنوں کے بعد ماہ حج جو ہے شروع ہو جائے گا، اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ان کو اس پر عمل کرنا ہے۔ لیکن میں ایک ناچیز انسان اپنی تھوڑی سی کوشش کر کے یہ پہنچا رہا ہوں آپ تک، لیکن یہ آپ کا بھی اب فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں، آپ فیس بک پر ہوں، ٹک ٹاک کے اوپر ہوں، یوٹیوب پر ہوں، انسٹاگرام کے اوپر ہوں، کہیں پر بھی ہو، آپ موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، کسی مزاحیہ جو ہے ویڈیو فارورڈ کرتے رہتے ہیں، کوئی جو ہے کچن کی باتیں، پکوان کی باتیں، کھانے کی باتیں، یا مختلف دنیاوی چیزیں، شاپنگ کی باتیں، ابھی عید آئے گی تو یہ ہے وہ ہے، یعنی بہت ساری دنیاوی چیزیں جو جائز ہے، اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن ہم وہ کرتے ہیں۔ لیکن اب وہ سب کو روک کر آپ نے یہ کام کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچے، وفات کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ پہنچے، اور جو ہے تمام مسلمان امت کو بھی اس کا فائدہ پہنچے۔ میرے ہاتھ میں تو صرف یہی ہے کہ میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، علم پہنچا رہا ہوں، اس کو آگے پہنچانا اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ تو میرا مقصد یہ آج کے یہ ویڈیو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے جو بھی ہمارے مسلمان بھائی، چاہے وہ نماز پڑھنا چاہتے ہوں حج کے پہلے دنوں میں، روزے رکھنا چاہتے ہوں، قربانیاں کرنا چاہتے ہوں، صدقے خیرات کرنے چاہتے ہوں، نیک اعمال کرنا چاہتے ہوں، تو یہ سب کے لیے فائدہ ابھی ہے، کیونکہ 2 دن کے اندر اندر ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، حج کا مہینہ شروع ہو جائے گا، اور یہ جو ساری چیزیں جو ابتدا سے پہلے دن سے لے کے 10 دن تک کے حج کے 10 دن ہیں، اس میں جو مسلمانوں کو کرنا ہے وہ سارا کچھ اس کے اندر آج بیان ہو رہا ہے، اور یہ سب جو ہے انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ آپ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ چیز آپ اپنے بھائیوں کے لیے نہ پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو کون نہیں چاہتا کہ اس بابرکت مہینے میں اجر و ثواب آپ ملے؟ سب چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی نیکیاں قبول کرے، سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دے، سب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو روزے رکھنے کی توفیق دے، صدقے خیرات کرنے کی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے لیے جب پسند کرتے ہیں تو ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے بھی، بہنوں کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ویڈیو سننے کے بعد اس کو بند نہ کریں، اس کو پہلے یہ جو پوسٹر جو میں نے بنایا ہے، یہ پوسٹر میری ویڈیو کی لنک کے ساتھ بھی آئے گا آپ کے پاس۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس پوسٹر کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اردو میں بہت ساری چیزیں، کیونکہ میرے پاس اردو کا ایکسیس نہیں ہوتا ہے رائٹنگ کا، تو جو کچھ بھی میں نے بیان کیا ہے اس میں ہو سکتا ہے کتابت میں غلطیاں ہوں، اس کو نہ دیکھیں آپ۔ جو میں باتیں بتا رہا ہوں، جو باتیں اس کے اندر جو ہے 99% چیزیں اس میں صحیح ہے، آگے پیچھے زیر زبر یا حروف میں فرق آ جاتا ہوگا، لیکن جب آپ میری ویڈیو سنیں گے تو آپ کو یہ چارٹ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ تو پہلے تو آپ نے چارٹ پڑھنا ہے، اور اپنی طرف سے دیکھنا ہے کہ اس میں آپ کے لیے کیا پیغام ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا سا وقت نکال کر آپ کے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں سب کو یہ ویڈیو فارورڈ کرنی ہے، جو اردو سمجھتے ہیں ان کو بھی، اور جو مسلمان انگلش بھی سمجھتے ہیں تو انگلش کا بھی جو ہے میں نے ویڈیو بنا دی ہے، آپ ان کو بھی پہنچا دیں۔
تو دیکھیں یہ پہلا موضوع یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ 10 دن جو زندگی بدل دیں۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، نیک اعمال، روزہ اور قربانی کی اہمیت۔ یہ جو ہے ہم 27ویں ذوالقعدہ ہے، اور جو ہے 1447 ہجری ہے، اور یہ جو جمعے کا جو دن تھا وہ 15 مئی 2026 کا دن تھا۔ اب جو یہ سیٹرڈے شروع ہو گیا، ہفتے کا دن شروع ہو گیا، اور آپ کو یہ ویڈیو مل رہی ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کے پوسٹر کو، اس ویڈیو کو دیکھیں، سنیں، اور اس کو آگے بڑھائیں تاکہ آپ کو جو ہے اجر عظیم عطا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو ہمیں 26 چیزیں ہیں جو نیک اعمال کی لسٹ بنی ہوئی ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا عمل جو ہے نیک اعمال میں اضافہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں، اب اس میں کمی نہ ہو، بلکہ اس میں اور مزید آپ نیک عمل میں آگے بڑھتے جائیں۔ دوسرا عمل توبہ اور استغفار۔ انسان کو 24 گھنٹے جو ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچے خالص توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ توبہ بھی کرنی چاہیے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار یعنی معافی بھی مانگنی چاہیے۔ نمبر 3، گناہوں کی معافی، یعنی کہ آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں، نا امید نہ ہوں، اپنے آپ کو کمزور نہ بنائیں۔ شیطان ہمیشہ کہے گا کہ تو گناہ گار ہے، تیری اللہ دعا نہیں قبول کرے گا، توبہ قبول نہیں کرے گا۔ شیطان پہ کہیں اللہ کی لعنت ہو تجھ پر، اللہ تو جو ہے مغفرت کرنے کے لیے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے، گناہوں کو جو ہے گناہوں کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو ہم جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ چوتھا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ذکر، یعنی اللہ کی یاد، ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں جیسے بھی موقع ملتا ہو، فارغ وقت میں، بجائے کہ قوالیاں سنیں، بجائے کہ نشیدیں سنیں، بجائے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گانے سنیں، اللہ نہ کرے حرام چیزیں دیکھیں، تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کی یاد میں وقت گزاریں۔ پہلے 10 دن کی فضیلت بہت ہے جو آگے آئے گی، میں اس کو بھی سمجھاؤں گا، اس پر بھی غور فکر کرنا کہ یہ آپ کے لیے کتنے کارآمد اور کتنے فائدہ مند ہے۔ اسی طرح جو ہے جو ذکر الہی کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنے کے لیے کم سے کم تکبیر، تحلیل، تحمید وغیرہ کے اندر لگے رہیں، یعنی تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر پڑھتے رہیں، تحلیل سے مطلب مراد ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، اور تحمید سے مراد ہے الحمدللہ کی تسبیح پڑھیں۔ یہ اسی میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اس میں بڑا فائدہ ہے، ذہنی سکون ہے، بیماریوں اور بلڈ پریشر پتہ نہیں کیا کیا جو بیماریاں ہیں، نفسیاتی بیماریاں ہوتی، اس میں سب میں اس کا فائدہ ہوتا ہے جب ہم اللہ کے ذکر جو ہے تکبیر، تحلیل و تحمید سے کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کو جاری رکھیں، اس پر غور و فکر کریں، بھلے ایک آیت پڑھیں لیکن اس کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور کوشش کریں کہ اس کے مطابق عمل کریں۔ الحمدللہ۔ تیسرا ہے کہ 8واں عمل یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نعمتیں دیکھیں، ہمارے پاس گھر ہے، کھانا ہے، کپڑے ہے، پیسہ ہے، رشتے ہیں، امن امان ہے، صحت و تندرستی ہے، تو یہ سب جو ہے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ کا بندہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے اپنے ارد گرد اور ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اس سے محروم ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ ہمیں ایک نیک عمل ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور موقع ملے تو 9واں عمل یہ ہے کہ ہمیں موقع ملے تو رات میں تہجد پڑھیں۔ اگر آپ کے اللہ نہ کرے فجر چھوٹ گئی ہو، مغرب چھوٹ گئی ہو، ظہر چھوٹ گئی ہو، عصر چھوٹ گئی ہو، تو اس میں یہ نہ سوچے کہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ موقع ملتا ہے تو اس کو پہلے ادا کر لیں، اور پھر اس کے بعد اگر موقع ملتا ہے تو رات میں بجائے کہ فضول چیزوں کے اندر اپنا وقت گزاریں، آپ 2 رکعت، کم سے کم 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ 10واں عمل یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے اللہ کی طرف مڑیں، دعا کریں اللہ سے مانگیں۔ اللہ مانگنے سے تھکتا نہیں، وہ دینے سے تھکتا نہیں۔ ہم مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، لیکن اللہ دینے سے تھکتا نہیں، اللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ 11واں عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے آج دیکھیں دنیا کے اندر ایمان کا جو ہے ایک چیلنج ہو گیا ہے کہ ایمان ڈگمگا رہا ہے، جو ہے صحیح جو ہے دین کے اوپر انسان مشکوک ہو گیا ہے، دین پہ شک ہو رہا ہے، لوگ جو ہیں پریشان ہو کے اسلام کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کنفیوز ہو چکے ہیں۔ تو اس سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس صحیح قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت کا علم نہیں ہے، اسلام کا صحیح علم نہیں ہے، تو علم حاصل کرنا یہ ایک بہترین عمل ہے جو ہم کو کرنا چاہیے۔ اور پھر پہلے 9 دنوں کے اندر جو ہے روزے رکھنا بھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حدیث میں ہے جو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، سورہ حج میں آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور ان مخصوص دنوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ 10 دنوں کے اندر ہمیں جو ہے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نمازیں پڑھو، صدقہ خیرات کرو، تو اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ ان 10 دنوں میں میری یاد کرو، مجھے یاد کرو۔ ان یادوں میں یہ جو اوپر کی جو 11 چیزیں میں نے بتائی اس میں روزے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے 12ویں چیز روزے رکھنا ہے، پھر عید کی جو ہے نماز کو ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد قربانی کو ادا کرنی ہے، اور پھر والدین کے ساتھ نیکیاں کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا ہے، رشتہ داروں سے تعلقات کو قائم رکھنا ہے۔ کوئی اگر ناراض ہے تو ہمیں جا کے ان سے جو ہے ان کو راضی کرنا ہے، الا یہ کہ اگر وہ ایمان کے لیے ہمارے ساتھ خطرناک ہیں تو پھر ان سے دور رہیں، لیکن اس دنیاوی مسائل کی وجہ سے اگر ناراضگی ہے تو وہ ہم ختم کریں۔ ہمیں پہل کرنی چاہیے ان سے رشتے قائم کرنے کے لیے، صدقہ خیرات دینا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، بیمار کی عیادت کرنی چاہیے، غریب کو کھانا کھلانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے آزمائش کے اندر، گناہوں سے بچنا چاہیے، نیکی کا حکم کریں اور جو ہے برائیوں سے لوگوں کو روکیں۔ جو یہ کام جو ابھی آپ کریں گے ویڈیو سننے کے بعد، یہ اسی پر شامل ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، آپ نے اس کو آگے کرنا ہے۔ اور نہیں کریں گے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا انسان جس کو آپ نے دنیاوی ہر چیز دے دی ہے، لیکن یہ چیز سے آپ نے اگر اس کو آگاہ نہیں کیا تو یہ سوچ لیں کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس میں آپ پر بھی اللہ کی طرف سے سوال ہو سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ 25ویں چیز یہ ہے کہ نیت کو اپنی تجدید کریں۔ ساری دنیا کے اعمال جو آپ اب تک کر رہے تھے، اچھے کام، ہو سکتا ہے نام کے لیے ہو، شہرت کے لیے ہو، پیسوں کے لیے ہو، دنیا کی ترقی، اب نیت کو بدل دیں، کریں یہ ساری چیزیں کریں لیکن اللہ کے لیے کریں، یہ نیت ہے۔ اس کے بعد جو ہے موت کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، آخرت کی تیاری کی فکر کریں۔ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اب جو ہے اہم چیز جو ہے، 4 ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ حج کے 10 دنوں میں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو حدیث میں آتا ہے کہ جیسے قرآن کی میں نے آیت پڑھی تھی سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان دنوں میں، مخصوص دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرو، تو یاد و ذکر اللہ کا کرنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان دنوں میں جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ سب دنوں کے نیک اعمالوں سے افضل ہے، جو حدیث نمبر جو ہے 969 ہے صحیح بخاری کی۔ اسی طرح یوم عرفہ کا جو دن ہے، یعنی 9 تاریخ کا جو دن ہے، اس میں روزہ رکھنے کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے 1162 کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آنے والے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ہے سورہ کوثر کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر جو ہے 2 میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو، تو یعنی یہ عید کی نماز کے بعد جو ہے قربانی کرنے کی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور یہ کیوں بہتر ہے، یہ 12 دن، یہ 10 دن جو ہے ابتدا کے، اس میں حاجیوں کا مسئلہ ہے، اس میں حضرت ابراہیم کی زندگی کا مسئلہ ہے، اس میں حضرت حاجر کا مسئلہ ہے، اس میں حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، اس میں پورے خاندان ابراہیم جو ہے ان کے گھر گھرستی کا مسئلہ ماشاءاللہ اس کے اندر ہے، اس کی فضیلت کہانیاں اس کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی سنت کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کا ذکر اس کے اندر ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ اسی لیے یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم 10 دن ہے، اس میں ہم نے غفلت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ یعنی ان 10 دنوں میں جو اعمال آپ کرتے ہیں پورے سال کے جو ہے نیک اعمالوں سے زیادہ اللہ کو ان 10 دنوں کے اعمال پسند ہے اور بہت ہی اللہ کو محبوب ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ذی الحجہ سے لے کر
جو ہے 10 ذی الحجہ تک نماز پڑھ کر جو قربانی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ پابندی جو ہے ضروری ہے کہ وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکیدی جو ہے حکم تھا اور تعلیم تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ سر کے بال نہیں کاٹنے ہیں، داڑھی نہیں تراشنی ہے، ناخن نہیں کاٹنے ہیں، اور بالکل بھی اس طرح جو ہے استعمال نہیں کرنا چاہیے ان دنوں کے اندر، یعنی پہلے دن سے لے کر جو یہاں یو کے والے لوگ ہیں، یہاں کا ان کا پہلا دن شروع ہوتا ہے 18 مئی سے، 18 مئی سے پہلا دن شروع ہوگا، اور جو ہے 27 مئی کو یہ دن ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک عید کی نماز آپ نے اگر نہیں پڑھی ہے تو عید کی نماز پڑھنے تک آپ نے ان چیزوں کو سے پرہیز کرنا ہے جب تک آپ کی قربانی نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے قربانی کے پیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش یا اور کسی ملک میں بھیج دی ہیں تو آپ کے اوپر پابندی صرف آپ کی نماز تک ہے۔ جس وقت آپ نے نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد جو ہے آپ پہ یہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اس میں روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ روزوں والی جو حدیث بھی جو ہے سنن کے اندر موجود ہے، اور اس میں جو ہے پہلے ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک جو ہے روزے رکھنے ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کو عید کا دن ہوتا ہے، اسی لیے ان دنوں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اور وہ پابندی شروع ہوتی ہے روزوں کی پہلے 18 مئی سے شروع ہو جاتی ہے، اور 26 مئی تک آپ جو ہے روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے اگر پورے ابتدا سے 18 سے 25 تک اگر آپ نے روزے نہ بھی رکھے ہوں تو کوشش یہ کر لیں کہ 26 مئی کا روزہ ضرور رکھ لیں، کیونکہ یہ عرفہ کا دن ہوتا ہے، اور اس کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1162 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ 2 سالوں کے کفارے ہو جاتے ہیں گناہوں کے، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ کے لیے تو معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آنے والے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، تو اس پر جو ہے عمل کرنا ہے۔ اور مختصراً جو ہے اب یہ ساری باتیں جو میں نے بتائی ہے، اس پر جو ہے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں، آپ اس پر یہ غور کریں کہ یہ اہم باتیں ہیں ابھی کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، 10 دن سے توبہ دل کریں، 10 دن نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ دل سے توبہ کریں، کیونکہ توبہ منہ سے ہونے سے کچھ نہیں، توبہ توبہ اللہ میں توبہ توبہ ایسے اس سے نہیں ہوتا، دل سے ایک بار بھی توبہ کر لیں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، پہلے 9 دن کے روزے رکھیں، قربانی کرنا چاہیے، قربانی اگر استطاعت ہے تو اس کے احکام جو ہیں اس پر جو ہے عمل کریں، صدقہ خیرات اور لوگوں کی مدد کریں، اور جو ہے سچائی کے اوپر ماں باپ کو اور رشتہ داروں کے لیے، والدین کی جو ہے خیر خواہی کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نیکیاں نیکیاں کریں، ان کے ساتھ تعلقات قائم کریں، اور ان کی غلطیاں ان کے ساتھ جو ہے کوتاہیاں ہوئی اس کو درگزر کریں، اور اپنے گناہوں کو اور برائیوں کو یاد کر کر اللہ سے معافی مانگیں، اور گناہوں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے نیت کو جو ہے خالص اللہ کے لیے بنا دیں، اور فائنلی آخرت کی تیاری کریں۔ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ، یہ سب کے لیے ہے کہ اللہ ہم سب اور آپ، ہم سے اور آپ سے اپنے نیک اعمال اللہ قبول فرمائے۔ اب یہ سن لینے کے بعد جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ سن کے بس اس کو بند کر دیں۔ اصل مقصد میرا یہ ہے کہ ابھی 1 یا 2 دن رہ جائیں گے اور لوگ حج میں شامل ہو جائیں گے، حج کے مہینے میں، تو یہ ساری چیزیں آپ تک تو پہنچ جائیں گی، لیکن اس کو اوروں تک پہنچانے کی ذمہ داری یہ جو ہے آپ پر ہے میرے بھائی اور بہنوں۔ تو اس کو کم نہ سمجھیں، یہ جو 10 دن کی عبادتیں لوگ اگر کرنے لگ جائیں گے آپ کی ایک ویڈیو کی کلپ سے فارورڈ کرنے سے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اس کا اجر تو میرے ہاتھ میں تو ہے نہیں، اور میں دکھا تو نہیں سکتا ہوں مستقبل کیا ہے، لیکن اللہ کے پاس ضرور موجود ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب جو ہے مرنے کے بعد مل جائے گا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اب جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اچھے کام،
اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خالص ایمان عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، حلال رزق عطا کر، اور اللہ تعالی ہمیں جو ہے اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔